الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ آج ہم دیکھیں گے۔ پہلے پیراگراف آیت نمبر 40 سے 46 میں بنی اسرائیل بالخصوص یہودیوں کے اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آیت 44، ملاقات رب پر یقین کے ساتھ جہاد بالصبر اور نماز الصلاۃ سے مدد لینے کا حکم دیا گیا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ایک راز دے دیا ہے سورۃ البقرہ نے ہمیں۔ اور دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 47 سے 48 میں بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، ذرا برابر بھی ایک جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 49 سے 79 اس پیراگراف میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا اور پھر انہیں ان کی نافرمانی اور جرائم سے آگاہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو نجات دی، تورات سے نوازا، من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا، 12 چشمے جاری کر دیے ان کے لیے، لیکن بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ادب کے خلاف تھا، آیات الہی کا انکار کیا، پھر انبیاء کو ناحق قتل کیا، سب کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی کہ پروردگار نے کہا ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے شکار اتوار کو کیا، لیکن جال تو انہوں نے ہفتے کو لگا دیے، مطلب کہ ٹیڑھا رستہ نکالا انہوں نے۔ پھر گائے کو ذبح کرنے پر سوال و جواب، شکوک و شبہات، بحث و تکرار، تحریف آیات سے بھی انہوں نے کام لیا، دنیاوی فائدوں کے لیے آیات کو گھڑ کر اللہ سے منسوب کی۔ مطلب کہ تورات کے جو جھوٹے علماء تھے وہ زبانوں کو مروڑ کر تورات میں سے باتیں اس طرح سے بیان کرتے لوگوں کے سامنے گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے۔ پھر چوتھے پیراگراف آیت نمبر 80 سے 89 میں بنی اسرائیل کو ان کے نسلی تعصب اور تفاخر پر اللہ رب العزت نے ملامت کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، جنت ان کا نسلی استحقاق ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، آیت نمبر 83 میں 10 نکاتی میثاق بنی اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اس کا ذکر ہوا ہے جن کی دفعات پروردگار نے آسان سے بیان کر دی تھی۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ توحید پہ رہنا، شرک کی طرف نہ بڑھنا، اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر اقربا کے ساتھ یتامار اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر بات کرنا تو حسن کلام سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ، پھر اقامت نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرنا، اور جلا وطنی کی اللہ رب العزت نے معاملت کر دی انہیں۔ وہ کیا کرتے تھے یہود؟ کمزور کو گھر سے نکال کے اس کے گھر اور باغات پہ قبضہ کرنے کے بعد پھر انہی سے پھر پیسے لے کر واپسی ان کو شہریت عطا کرتے۔ مطلب کہ اس قسم کی فساد سے، اس قسم کے فتنوں سے پروردگار نے انہیں منع کیا اور انہیں یہ دفعات پیش کی کہ تم ان کو لے لو۔ پھر آیت نمبر 84 سے 89 میں بنی اسرائیل کے اس گناہ کا ذکر کیا وہ جو اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے تھے اور بندوں کے حقوق بھی غصب کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو پہلے جلا وطن کرتے، پھر فدیہ لے کر دوبارہ شہریت عطا کرتے۔ پروردگار نے انہیں ان کے اس جرم سے سختی سے منع کیا۔ پھر بنی اسرائیل والے کیا کرتے؟ وہ کتاب کی جزوی پیروی کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کیا کرتے ہو؟ بعض حصوں کو تو تم عمل کے لیے اچھا سمجھتے ہو اور بعض حصوں کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اب اس پہ پروردگار نے سزا سنا دی کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں آگ کی سزا سنائی جائے گی، جو کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور کچھ حصوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں یا بدل ڈالتے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 90 سے 123 میں بنی اسرائیل کے نسلی تعصب اور بغض کا ذکر کیا پروردگار نے، جس کے سبب وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے۔
بنی اسرائیل کے کفر کی وجہ ضد اور ان کا نسلی تعصب تھا کہ ہم سردار ہیں، اس خاندان میں نبوت ملنی چاہیے، اس شخص کو نبی ہونا چاہیے، اس پہ کتاب اترنی چاہیے یا اس پہ انبیاء اترنے چاہیے۔ وہ اپنی من پسند اور اپنی مرضی سے نبوت، کتاب اور یہ سب کچھ چاہتے تھے۔ اب پروردگار نے کیسے بیان کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ لوگوں پر دست درازی کر کے ان کا استحصال کرنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 90، کیسے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خاندان کے رسولوں پر نازل کردہ وحی پر ایمان لائیں گے اور خاندان سے باہر یعنی بنی اسماعیل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان نہیں رکھتے۔ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، کہ جو ہمارے خاندان میں جو کتابیں اتاری گی، جو نبی آئے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، جو اس کے علاوہ ہیں اس پہ ہم ایمان نہیں رکھتے۔ اب 92 سے 105 آیت تک بنی اسرائیل کے جرائم پروردگار نے قرآن میں گنوا دیے ہیں۔